السلام علیکم سامعین، پچھلے کچھ دنوں میرے بہت ہی پرانے ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس کی کچھ باتوں سے مجھے اس موضوع کی طرف آنا پڑا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چاہے جانے کی آرزو۔ یہ آرزو ہے، تمنا ہے، یہ خواہش کی آخری حد ہے۔ یہ ہمارے نفس میں ہمیشہ سے موجود چاہے جانے کی تمنا ہے، اور پھر یہ جو لفظ ہے کہ فلاں کو اللہ کی لو لگ گئی ہے، یہ بھی وہی چاہت ہے۔ یہ لو ہر نفس میں برابر بھڑک رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو علم نہیں کہ یہ لو اپنی اصل میں ہے کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے، کوئی ہمیں چاہے، اس لیے ہم کسی کو چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم مکمل ہو جائیں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت رکھے تاکہ ہم کچھ ہو جائیں۔ غور کریں، ہم سب کی یہی زندگی ہے، یہ خواہش کہ ہمیں دریافت کیا جائے، ہماری تمنا کی جائے، ہمارے حصول کی تگ و دو میں کوئی ہر لحظہ سرگرداں رہے۔ یہ خواہش ہمیں ساری زندگی انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ نفس کے پاس بہت بڑی دلیل کی صورت ایک وجہ کاز موجود ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ یہ وجہ ہی محبت کا تمنائی ہونے کی اصل وجہ ہے۔ یہ وجہ ہر طرح کی محبت کے حصول کی بے قرار تمنا کا حقیقی پس منظر ہے۔ ہر حال میں کسی نہ کسی کی محبت کا مرکوز محور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شروع دن سے مایوس کن حد تک تنہائی کا شکار چلا آتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب یہ تنہائی کے ریگزار میں گزرتی ہماری سسکتی تڑپتی زندگی ہمارے نفس میں چاہے جانے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ جب تک یہ وجہ موجود ہے تب تک یہ مطالبہ بھی موجود ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اس وجہ کو جانتے ہیں؟ کیا اس وجہ کے نتیجے میں اپنی زندگیوں پر چھائے جانے والے اثرات سے ہم بخوبی واقف ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا ہم اس وجہ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، پریشان ہوں۔ میں اس تنہائی، اکیلے پن اور پریشان زندگی سے گزرتے ہوئے ہر امید سے مایوس ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو یہ سب بدل سکتا ہے، اس ویرانے میں پھول کھل سکتے ہیں۔ یہ ہماری سائیکی ہے۔ آپ اپنے دماغ کا جائزہ لیں، آپ اپنے گرد و نواح دیکھیں، یہ صورتحال ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفس کے اس مطالبے کی وجہ تنہائی ہے۔ ہم اکیلے ہیں، اس لیے کسی ساتھی کی تلاش میں ہیں، کوئی ایسا جس سے وہ بات کر سکے، اپنے راز بیان کر سکے، اپنی فیلنگز کو شیئر کر سکے۔ کیا ہم اس تنہائی کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں؟ نفس ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی محبت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر محبت کچھ مدت کے بعد اسے پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اداس کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا دکھ ہے، یہ ہر نفس کا نوحہ ہے۔ ایک پائیدار محبت کے حصول میں ہر لحظہ ناکام ہوتا ہوا انسان ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غور سے مشاہدہ کریں، صرف اپنی ذات کی تکمیل کی طلب میں مصروف یہ نفس کس کا ہے؟ نفس انسان اپنی تنہائی سے انتہائی وحشت زدہ ہے۔ اس تنہائی سے ڈر کر وہ کسی کی محبت میں پناہ لینے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کبھی تنہائی کے اس ہولناک صحرا سے فرار حاصل نہیں کر پائے گا؟ نفس خوب جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محبت اگر پائیدار ہے تو صرف اللہ سے ہے۔ اس کا علم ہر ایک انسان کو ہے، لیکن وہ پھر بھی ٹیمپریری محبت، جذبات اور بہت ساری فیلنگز کی پناہ لیتا ہے اور لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے، ان سے سہارے مانگتا ہے۔ پے در پے ناکامیوں پر غور فکر کرنے کی بجائے نفس ان ناکامیوں کا، ان غموں کا عادی ہو جاتا ہے، خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کر دیکھیں، مریضوں کے چہرے دیکھیں بجھے ہوئے، دنیا سے الگ تھلگ، وہ کس خیال میں ہوتے ہیں؟ مریض سے دعا کروانے کا کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے وہ دھوکہ تھی۔ انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کے حد سے بڑے ہوئے پاگل پن پر افسوس ہوتا ہے۔ انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے۔ ہر رشتے کی حقیقت ان پر عیاں ہو جاتی ہے۔
انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہیں۔ یہ اس لو کی اصل حقیقت ہے۔ جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور اپنے رب کے حضور آہذاری کرتا ہے تو دعا کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کہاں ملتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم روتے ہوئے جب تم چپ کر جاتے ہو تو وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ دولت یہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم شاہیوں کی طرح اسے اڑانے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے رشتے ناتوں پر، اپنی مطلوب محبتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، ہر جذبے پر ہم اس چاہت کو لوٹاتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور انجام کار ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں۔ اس لوگوں کو اس فیلنگز کو ضائع کرنے کی حماقت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے، اس پر دیوانہ دار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رشتوں سے انس فطری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دنیا سے کم از کم محبت ہی روار رکھنی چاہیے۔ ہر شے سے انس محبت ہونا چاہیے۔ عورت کا عشق، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داری میں دیوانوں جیسی مصروفیت، یہ پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو، اس کی عطا کردہ لو کو ہم حیات دنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لٹائے اور بادشاہوں کے بادشاہ اس سلطان السلاطین کا گدا بن جائے۔ اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز اور اپنی ساری محبت اللہ پاک کے ساتھ جوڑیں۔ یہ انسان، یہ دنیا، اس میں موجود ہر چیز، یہ سب عارضی ہے۔ اس عارضی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ توقعات اور لو لگانے کی وجہ سے ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر یہ چینجنگ اور اس حقیقت کو، جو ہمیں معلوم ہے کہ اصلی محبت وہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، اگر ہم اس کی طرف راغب ہو جائیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں، سٹریس اور بہت سارے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت سے باقاعدہ طریقے پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔